وقتی ٹینشن ہے روزہ رکھنے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے. تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکات نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی. کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہا اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے. اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو، جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو. حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں کہا میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک، پیسٹریاں، سموسے، پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا، وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے، اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے تھے وہ کھانا لگا دیا. کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں، تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے، جو نماز سے پہلے افطاری میں، یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے، پیسٹریاں، پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا، پیٹ، اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت.
پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو, پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی, دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانے اس کی بھنی ہوئی, ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب میں مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی, تو آپ بہترین آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا, مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں, میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا, آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ, جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیے ہے پیسے بھجوا دیں. تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراویح میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی, آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی, اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچو ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو. میٹھے پہ, روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے, اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو اعلان سن لیں کہ میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں, ان کا ایک یوٹیوب چینل بن گیا ہے مفتی عبد الرحیم کے نام سے, تو آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت تجربہ ہے ان کا, تقوی, علم, اہل اللہ کی صحبت. وہ تو جب آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو بعض دفعہ انسان کے پاس علم بہت ہوتا ہے, تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بعض دفعہ تجربے ہی ہوتے ہیں, علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تقوی نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. بعض دفعہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, حکمت نہیں ہوتی جو اہل اللہ کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو ان میں الحمدللہ یہ چاروں صفات ہیں, تبھی ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا ہے. تو اس لیے ان کا سن لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور
جب کوئی انسان میں کوئی بڑی صلاحیت ہوتی ہے نا, کام اللہ بہت لیتے ہیں, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پازیٹیو وے میں کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی شخص ممبر پہ بیٹھ کے الٹی الٹی پھینکنا شروع کرے نا تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, زبردست خاندانی مخالفتیں کرتا رہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, فوج ایسی, عمران خان ایسا, مسلم لیگ ایسی. ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو نیگیٹو باتیں کرے گا نا, سیاستدانوں کے کیڑے نکالنا شروع کرے گا, ان کو گالیاں دینا شروع کرے گا, حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا, اچھی چیز میں بھی برا بھلا کہہ رہا ہوگا, ہر چیز میں نیگیٹو بات جو کرتا ہے اس کا منجن ہمارے یہاں بہت جلدی بکتا ہے. لیکن جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو تبدیلی لانی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ منفی بات بیان کرنے کا چاہے وہ صحیح بھی ہو فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دیکھو, ایک عورت کا میاں جو ہے وہ نالائق ہے, باہر اس کا چکر چل رہا ہے, کہیں بہت غلط کام کر رہا ہے نا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جا کے بتاؤ, یار تم باہر کی عورتوں سے غلط کر رہے ہو, یہ تمہارا گھر خراب ہوگا, بری بات ہے, انسان کے بچے بن جاؤ. تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہو. ایک طریقے یہ ممبر پہ آگے بیٹھو آپ اور بولو وہ فلاں جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے, میں اس کی بیگم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کی بیگم تک میرا یہ پیغام جا کے پہنچا دو. یا اس کی بیوی کو جا کے بتا رہا ہے تمہارا میاں یہ کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ آدمی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں چاہتا, بس اس کو حق بیانی کا شوق ہے. حق بیانی کا کیا ہے؟ شوق ہے بے موقع. اب جا کے اس کی بیگم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی, یار لڑوا رہے ہو میاں بیوی میں, طلاقیں دلوا رہے ہو, اس سے کیا وہ چکر چھوڑ دے گا؟ آپ خود سمجھاؤ, اس کے باپ کو بتاؤ. اس طرح عورت کو شوہر کے خلاف, شوہر کو عورت کے خلاف, باپ کو بیٹے کے خلاف, بیٹے کو باپ کے خلاف. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح سے ملک کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف, عوام کو اسٹیٹ کے خلاف, اور ایسی مخالفت ہونا جس سے فائدہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں ریاست کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جو حالات چل رہے ہیں. تو پازیٹیو وے میں کام کرنے والے لوگ میں نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے دیکھے ہیں. چند ہیں بڑے بڑے علماء الحمدللہ جو بڑے پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھو کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے. لوگ سننا ہی نہیں چاہتے, لوگ نیگیٹو باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. ہر اچھے کام کی غلط توجیہ پیش کرنا, اور ہر غلط کام کے جو آپ کا لیڈر جو اچھا کر رہا ہے اس کو غلط کہنا, یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو اچھا کہنا, اور دوسرے کا لیڈر جو اچھا بھی کر رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا. یہ پالیسی چل رہی ہے ہمارے یہاں. تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے شیخ و مرشد ہیں, وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے کام وہ کر چکے ہیں جس کا پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو نام کا بھی شوق نہیں ہے. ہم تو ان کے قریب رہے ہیں, 27 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے, ہمیں ان کے اخلاص کا پتہ ہے. لیکن جب ایک بات یاد رکھو, جب آپ پازیٹیو وے میں کام کرو گے نا, بہت سے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے. کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کہے گا, کوئی بھوٹ پالیسیا کہے گا, کوئی حکمرانوں کا وفادار کہے گا, جبکہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے 1 روپیہ لیتے ہیں, نہ کبھی لیا انہوں نے, نہ حکمرانوں سے ان کا کوئی مفاد ہے, لیا ہی نہیں کبھی نا. تو پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. تو آپ ذرا ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ کہ تمیز کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے آپ کو بہت اچھی گائیڈنس ملے گی, اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا موقع ملے گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر آپ بھی تمیز کے بن جاؤ نا, جب اتنی تمیز باتیں کر رہے ہو. ہم جیسے ہم کو ویسے ہی رہنے دو بھائی, ہم بدتمیز ہی اچھے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بدتمیز ہی اچھے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب ہولی منانا کیسا ہے؟ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. ابھی تمیز پہ بات چل رہی ہے نا. ہندو منائے, آپ نہ مناؤ بھائی. اگر ہندو ہولی مناتے ہیں تو کیا انہیں روکنا چاہیے؟ اور مسلمانوں کے لیے مذہبی رواداری کی نیت سے ہولی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھو ان کو تو مت روکو, ان کا مذہبی تہوار ہے, ان کو کیوں روک رہے ہو بھائی؟ وہ ہندو ہے, وہ مسلمان تھوڑی ہے. باقی آپ نہ مناؤ. باقی مذہبی رواداری کے لیے, مذہبی رواداری میں یہ ہے کہ ان کو کرنے دو, بس اتنی رواداری کافی ہے, افورڈیبل ہے. اب شراب کوئی شخص پی رہا ہے تو پی رہا ہے نا, وہ پی رہا ہے, آپ اس کو نہ روکو. یہ تو نہیں کہ اس کے ساتھ جا کے پینا شروع کر دو. بھائی وہ ٹھیک ہے رواداری ہے یار, چھوڑو یار, اس کا مسئلہ ہے, ہمارا کیا مسئلہ ہے. تو لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہولی پینا شراب جیسا ہے, لیکن ہمارے مذہب میں تو حرام ہے نا دوسرے مذہبی تہواروں پر عمل کرنا. تو اب وہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو, ان کو نہ چھیڑو, لیکن آپ کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو بھی تو ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بھائی ان کے مذہب نے ان کو نہیں روکا ہمارے تہواروں میں شرکت سے, ہمارے مذہب نے ہم کو روکا ہے. یہ اگر براڈ مائنڈڈ بننا شروع ہوئے نا تو اس کی کوئی بریکیں نہیں ہے. پھر آگے یورپ میں جاؤ گے, امریکہ میں جاؤ گے, وہ اس سے ہندوؤں سے 2 ہاتھ آگے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے یہاں لیگل ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ سب سیٹ ہے. تو آپ کب تک براڈ مائنڈڈ بنو گے؟
تو اپنا مذہب جو اسلام نے دیا ہے آپ کو, اور اسلام نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے. تو جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. باقی ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں, رواداری کے قائل ہیں, ہندوؤں کو کھلائیں پلائیں, ہدیے دیں, تحفے دیں. مذہبی تہوار میں نہ کرسمس میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت ہے, اور نہ ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت. باقی ان کے آپ اچھی طرح سے ملیں ان کو. کل غسل کرتے ہوئے گمان ہوتا رہتا کہیں سے کوئی جگہ خوش نہ رہ گئی ہو. میرا دل چاہتا ہے ان کو پکڑ کے نا ایسے وہمیوں کو چترول لگاؤں, یہ مجھے پاگل بنا دیں گے. یہ جو وہمی لوگ ہیں نا, ان کے فونوں کو میں نے وہمی نمبر 35 تک محفوظ کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو پتا ہے, نفسیاتی ڈاکٹر عموماً مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے کسی ڈاکٹر نے ہی بتایا, وہ پھر اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کر رہا ہوگا. آپ جس قسم کے طبقے میں زیادہ بیٹھتے ہو نا, تھوڑی دیر میں آپ کیا ہو جاتے ہو, وہی ہو جاتے. اب وہمی آئیں گے, مجھے یہ جگہ خوش رہ گئی, یہ جگہ خوش رہ گئی, غسل نہیں ہو رہا. جب زیادہ سنتا ہے تو مجھے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں سے جان چھڑاؤ یار. ان کا علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو کوئی وضو کرائے اور بول انسان کا بچہ بن کے جلدی سے وضو کرو, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. یہی علاج ہوگا, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ان لوگوں کا. رمضان کا روزہ کیسے رکھیں, یہ کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. یہ تو اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اللہ میاں عرف میں اللہ میاں بولتے ہیں, عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے. مرحوم والدہ اگر خواب میں آ کر کہے میری قبر پر آؤ, اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے رکھیں, بس ایسے ہی رکھیں, سحری سے پہلے نیت کر لیں. پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا, کیا اس میں شرک اندیشہ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے ہاں بھائی انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ. عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے. ہوتی وہ برزخی ہی ہے, دنیاوی نہیں ہوتی, وہ ہوتی برزخی حیات ہی ہے, لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے, عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ. مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ. مفتی صاحب ایتھیس اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں. یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں, پھر دوبارہ کر دیں گے. میرے رشتہ دار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا. میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو. اب میرے بہن بھائی مجھے تانا دے رہے ہیں, ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو. چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو, دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب. لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ. آپ اپنے ریلیٹو کو دے دیا, ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے, تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی, تو یہ غلط چیز ہے, اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. جناب والا کیا ہر نیک کام کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی؟ کر لینی چاہیے تو ثواب زیادہ ملے گا. جیسے کہ حقوق العباد, ہمیں تو بچپن سے حقوق العباد وغیرہ سکھایا جاتا, تو کیا ہر سے پاگل ہو جاتے آدمی. اب ابا کو کچھ دے رہے, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی, یہ لو ابا. بیگم کو کچھ لا کے کھلا رہا ہے, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی. بس دل میں نیت کرو, اے اللہ میں جس مخلوق کو بھی کھلا رہا ہوں کس کے لیے؟ تیرے لیے, تو بس یہ کافی ہے. ہر دفعہ نیت کر لو تو اور اچھی بات ہے, لیکن وہمی نہ بن جاؤ پھر. مفتی صاحب آپ مسائل کے سیشن سے پہلے 4 رکعت پڑھ لینے کا کہتے ہیں, اس کے بعد 2 رکعتیں بھی تو سنت موقدہ ہوتی ہیں. 4 رکعتیں سنت موقدہ, اس کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سنت موقدہ ہیں یا نہیں ہے. تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں موقدہ ہیں. اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے جمعے کی یار, لوگوں کو آسانی بھی تو دینی چاہیے نا اس زمانے میں. دونوں قول ہیں تو آسان قول کو لے لینا چاہیے, سمجھتے ہو؟ پڑھ لے تو اچھی بات ہے, نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. میرے لیے دعائے خیر فرما دیجیے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. اہلیہ نے سلام بھیجا, دل سے دعا ہے جی, علیکم علیہ السلام, دل سے دعا ہے آپ دونوں کے لیے. یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے؟ جبکہ اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا. یہ شرط صحیح نہیں ہے. مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفقہ دینا پڑتا ہے, اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, جائیدادیں دینی نہیں پڑتی. سمجھتے ہو؟ تو طلاق کی صورت میں تو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو, یہ غیر شرعی قانون ہے, تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے. اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. قانون نے فیصلہ کر دیا کہ آدھی جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ
واپس کر دیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا قانون ہے, وہ اپنے حساب سے چلیں گے, ہم کس کے حساب سے چلیں گے؟ اپنے, کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے. اچھا بھائی مفتی صاحب, آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم ارادے کے کفری جملہ کہنے پر گناہ نہیں, پھر نکاح کی تجدید بھی. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے, فوراً لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں. شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی, حدیث میں ممانعت ہے. ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے, اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا. اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے, سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس. شوہر سید ہے تو اس سے بیوی سید نہیں بن جاتی. بیوی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, سید کو نہیں دے سکتے. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو, بعد میں سحری میں اٹھ لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جی ہاں اسلامی بینک میں ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ نہیں کون یہ کام کر رہا ہے, بعض لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں. جی اب مجھے ہر بینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں وہاں بھی جائز ہے, ہاں جائز ہے. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے, غیر اسلامی ملکوں میں جا کے بس جانا اس کے لیے جائز ہے جو اپنے اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کر سکے, اس کے لیے جائز ہے. جو حفاظت نہ کر سکے اس کے لیے جائز نہیں. بعض لوگ یہاں خراب تھے وہاں جا کے صحیح ہو گئے, لیکن بعض یہاں صحیح تھے وہاں جا کے خراب. تو یہ جنرلی کوئی ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ وہ اپلائی ہو سکے. قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے. لیکن روز بروز نا وہاں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اسکولوں میں ہومو سیکشولیٹی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے, ترغیبیں دی جا رہی ہیں. ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو یا شی, یہ تم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا, یہ تم بڑے ہو کر فیصلہ کرو گے. تو آپ بتاؤ رہ گیا پھر یار. تو آپ کے بچہ وہ خود کنفیوز ہوگا میں پتہ نہیں کیا ہوں. ہمارے تو پیدا ہوتا ہی ختنے ہو جاتی ہے اس کی, 2 بکرے کٹے جاتے ہیں, ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہی ہے. لڑکی پیدا ہوئی, 1 بکرا کٹا, اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ کیا ہے, شی ہے, قیامت تک کے لیے یہ شی رہے گی. ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہی ہیں یا شی. اگر آپ نے کہا کہ پیدا ہی ہوئے تھے, آپ نے کہا میں شی ہوں تو شی ہیں, بعد میں آپ کو خیال نہیں ہے شی والا صحیح نہیں, وہ ہی والا ہی ٹھیک ہے, تو چلو ہی بن جاؤ. پھر خیال ہوا کہ یار وہ شی ٹھیک تھا تو شی بن جاؤ. تو کنفیوژن یہ ہے, میاں بیوی میں جو میاں تھا وہ بیوی بن جائے گا, بیوی میاں بن جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, اب ہم میاں بیوی کھیلتے ہیں. تم میاں میں بیوی, جیسے بچے نہیں بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں, تو اب تم میاں تھے میں بیوی تھی, تو اب ہم نے اس طرح سے لائف کو انجوائے کیا. اب ایسا کرو میں میاں تم کیا ہو, تم بیوی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے, ایک ٹیکے کی دیر ہے. ایک میں نے بھی بیان کیا نا, تو اس پہ ایک لبرل انٹی بہت غصے میں, انہوں نے کہا یار کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے, ایک ٹیکا لگاؤ آدمی عورت بن جاتا ہے, عورت آدمی. میرے بیان پہ اعتراض کیا ہوا تھا انہوں نے, تو مجھے خیال ان سے بولو ٹیکا لگائے بغیر کیوں نہیں بنتا, وہ ٹیکا کیوں لگانا ضروری ہے. تو اب تو ایک ٹیکے کے فاصلے پر ہیں, جو بننا ہے آپ ایک ٹیکا لگائیں بن جائیں. آپریشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا. تو اب یہ آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں یہ چیزیں جائیں تو ٹھیک ہے بھائی, نہیں تو اسی غربت اور مہنگائی میں کیا کرو میرے بھائی, گزارا کرو. مہنگائی ہے, غربت ہے, لیکن جو ہی ہے وہ ہی ہے, جو شی ہے وہ کیا ہے, شی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ. آپ داماد کے بارے میں کنفیوز نہیں ہیں, ورنہ داماد کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں وہاں پہ, یہ پتہ نہیں میری بہو ہے کہ کم بخت داماد ہے, کیا ہے. آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے کسی گھر میں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ گھر داماد بننے جا رہی ہے یا بہو بننے جا رہی ہے. یہ تو اتنی کنفیوژن پیدا ہو, اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈ. ہم کیا ہیں, آزاد خیال لوگ ہیں. تو ان کے ہاں یہ ہوگا بھائی, ہم لوگ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ کے ہاں بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں اور وہ بہو بنتی ہیں اور داماد ملتے ہیں جو پورے ہی ہوتے ہیں. کوئی کنفیوژن الحمدللہ اس میں ہمیں نہیں ہوتی. خواجہ سرا ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں ٹوٹل 4000 خواجہ سرا ہیں جو سچی مچی کے ہیں, جو قدرت کی طرف سے ہیں. کروڑوں کی آبادی میں صرف کتنے ہیں, 4000. باقی سارے بنے ہوئے ہیں. جب ان کو پکڑا جائے نا تو پتا چلے گا پورے آدمی ہیں, یہ پیسہ کمانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ جو قدرتی طور پہ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں نا, ان کا ریشو 0.1% بھی میرا خیال ہے بہت کم ہے ان کا ریشو. اور وہ بھی اسلام میں خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا. اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آدمی ہے, عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے, وہ عورت ہے. اس کے پورے عورت والے حقوق ہیں, وراثت. اور یہ تو ماں باپ ظلم کرتے ہیں, کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس میں اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹیوں کی طرح پالو اس کو, مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹوں کی طرح پالو اس کو.
اور اب تو میڈیکل سائنس نے اور آسان کر دیا, عورتیں والی علامتیں ہیں تو آپریشن کر کے پورا عورت بنا دو اس کو, مردوں والی علامتیں ہیں تو آپریٹ کر کے پورا آدمی بنا دو. اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کدھر کو سوسائٹی جا رہی ہے ہماری. تو آپ ٹھیک ہے جاؤ لبرل ماحول میں رہو, لیکن پھر یہ کنفیوژن بہت پیدا ہوگی بچوں کے بارے میں. عقیقے میں بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, کیا کریں 2 کاٹیں کم بخت ایک کاٹیں. ایسا نہ ہو 2 کاٹے بڑے ہو کر اس نے کہا میں تو شی ہوں, آپ کہیں ایک کے پیسے ضائع کرا دیے, پیسے نکال, ہم نے تیرے 2 بکرے کاٹے تھے. تو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں یہ مسائل سے وہ نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکل جائیں گے ہم ان مسائل سے, تو رہ لیں وہاں جا کے. میں نے ایک لڑکی کو رشتے کی میں نے ایک لڑکی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ حرام ہے. اب وہ لڑکی بد دعائیں دے رہی ہے, کیا وہ بد دعائیں بھی لگیں گی؟ نہیں لگیں گی بد دعائیں. اور دیکھو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو خدا کی خاطر چھوڑ دے, اصل محبوب کی خاطر چھوڑ دے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو اس پہ اللہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہت نوازے گا, آخرت میں بھی بہت نوازے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ کی خاطر آپ نے کیا. باقی بد دعاؤں کی پرواہ مت کرو. یہ بد دعائیں, اگر وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے بیل مرتے تو کوئی بھی بیل زندہ نہ رہتا. اور آپ اس کو بلاک کر دو, گھننے بن کے بد دعائیں نہ لو اس سے. بعض دفعہ میسج دیکھ رہے ہیں, دیکھو کوئی نئی بد دعا تو نہیں آئی ہوئی. تو مقصد ہوتا ہے کہ اس انجوائے کرنا نا, تھوڑا دیکھیں محبوب نے کیا بھیجا ہے, اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کتنا ٹینشن میں ہے بھائی, زبردست. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نسیم منسیہ, بلاک کر دیا نمبر, ختم. عزت دار آدمی بیوی رکھتا ہے بس, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں. اس کی فائدہ پھر وہ اپنی نسلوں میں اٹھاتا ہے. عزت دار اولاد ملتی ہے, غیرت مند اولاد ملتی ہے جو اس کو محبت دیتی ہے. اور جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سب سے بڑا نقصان اولاد کو پتا ہوتا ہے میرا باپ 2 نمبر ہے, وہ باپ کو باپ والی عزت نہیں دیتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے گھروں میں جو عزت اور محبت ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں الحمدللہ مردوں میں میجورٹی پاک دامن ہے. اب خرابیاں آ رہی ہیں تو گھروں کا ماحول خراب ہوگا. نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے, نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے, نہیں فلموں کے تو لائک نہیں کر سکتے نا آپ. تو ہاں پتہ نہیں, واللہ اعلم. ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے. جی اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی آخری سوال, بس بچہ کافی دیر سے پوچھ رہا ہے, جلدی بس آخری. آپ جب سفر کرتے ہیں, آپ نے امریکہ جانا ہے پاکستان سے, امریکہ ہے ویسٹ کی طرف نا, تو ابھی آپ ایئرپورٹ چلے گئے رمضان میں, ابھی آپ مسافر نہیں بنے. ایئرپورٹ پہ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ مقیم ہی ہوں گے, حتیٰ کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے, ابھی جہاز ہوائی اڈے پر ہے, اڑا نہیں ہے, یہاں تک کہ جہاز چلنا شروع ہو گیا اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو چونکہ روزہ شروع اس حالت میں ہوا ہے کہ آپ ابھی مسافر بنے نہیں ہیں, تو آپ پہ روزہ رکھنا بولے لازم ہے. تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی, دل میں نیت کہ میرا کیا ہے, روزہ ہے. اب جب جہاز ہوا میں اڑ گیا اور شہر کی آبادی کو اس نے کراس کر لیا, تو اب آپ بن گئے مسافر بن تو گئے, لیکن آپ کو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے, توڑنے کی نہیں ہے. جب چھوڑنے کا ٹائم تھا تو مسافر بنے نہیں تھے, اور جب مسافر بنے ہیں تو روزہ شروع کر چکے ہیں, اسٹارٹ کر چکے ہیں, لہذا توڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوگا کیا, اگر آپ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں, آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں. میں پہلے نا دنیا کے نقشے میں نے بہت دفعہ سمجھنے کی کوشش کی, سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کون سا ملک کدھر کو ہے, یہ نقشوں سے سمجھ میں نہیں آتا. جب ٹریولنگ شروع کی ہے نا, ٹریولنگ, اب دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کون سا ملک کدھر کو ہے. سمجھتے ہو؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پریکٹیکلی کسی چیز میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے, کتابیں پڑھ لینا الگ چیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کرو, صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کرنے والے مفتی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں. ایک ہے نا لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں, آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں, بڑے اس کی نگرانی کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں غلطی ہے یا نہیں ہے, امپلیمنٹ اس کا سوسائٹی پہ کیا ہوگا آگے جا کے. ان چیزوں سے جو پریکٹیکلی گزرا ہوا ہو وہ مفتی ہوتا ہے, اور صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کر کے فتویٰ دینا ضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوگا, لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. حج اور عمرے کی مثال دیکھ لو, حج آپ کتابوں سے جتنا مرضی پڑھ کے چلے جاؤ, جب تک آپ نے عملی طور پر حج نہیں کیا آپ کو حج کے مسائل نہیں آتے. مشہور واقعہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا ہے. حج پہ عمرے پہ انہوں نے بہترین کتاب لکھی, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ, جو مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ہے, بڑے عالم تھے. جب
عمرہ کرنے گئے نا یا حج کرنے گئے تو الٹا طواف کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کہ تم نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ حج پہ آ رہے تھے, کم از کم ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ کے آتے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملا علی قاری, یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے, کوئی ہاں ہوں تو کرے نا. تو وہ ان سے کسی نے پوچھا, ابھی اسٹارٹ انجن بھی تو اسٹارٹ ہوتا ہے نا, اتنے دنوں بعد بیان شروع کر رہا ہوں, ایک دم سے ڈائریکٹ تفسیر نہیں آ جائے گی, تھوڑا سا انجن اسٹارٹ ہونے میں میں سوچ رہا تھا آج بیان کروں گا کیسے, کیونکہ وہ زلزلے میں اتنے لوگ, وہاں اتنی متاثرین, اتنی ٹھنڈ سرکی میں, پھر وہاں سے مکہ مدینہ میں وہ الگ ماحول ہے, وہ دماغ کا دہی ہو گیا. تو ابھی تھوڑا انجن اسٹارٹ ہونے میں کیا لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے اس ٹون میں آنے میں, جو رمضان میں تراویح کے بعد کے الگ سے بیانات ہوتے ہیں وہ خیر میں ابھی شروع کروں گا انشاءاللہ. تھوڑا سا یہ سن لیں آپ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کچھ علمی باتیں. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سے وہ بندے نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے حج کرنے آ جاتے نا, کسی عالم کی کتاب پڑھ کے مسائل تو سیکھ لیتے. اس کو نہیں پتا تھا یہ بیچارے خود کیا ہیں, یہ کتاب کا مصنف الٹا طواف کر رہا ہے. تو پریکٹیکلی کسی چیز میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں, اس کا تجربہ ہوتا ہے, وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اور کتاب پڑھ لینا بالکل, ایک کتاب بھی ضروری ہے, لیکن عملی طور پر میں بھی عمرہ کرنے گیا, میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے, مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کی. اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا, طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حج میں بھی کرنا, صرف حج ہی میں ہوتا ہے. حالانکہ جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں نا, سفر سے آتے ہیں, تو پہلے چکر میں 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا, کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں. اب میں پریشان کہ یار وہ بھول گیا. پھر اجتباء 3 چکروں میں کرنا ہے یا 7 چکر میں, وہ نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے. پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ, اب کوئی مجھے دیکھ رہا تھا, کہتا ہے یار اس مولوی کو دیکھو, اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے, دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے. تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس 20 سال 30 سال نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, طلاق کے مسائل, آپس کے حقوق کے مسائل, ریاستی قوانین, یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں, کہ اب آپ مفتی ہیں, اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ, کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے, اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. تو خیر, تو میں مسئلہ بتا کے پھر آج کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. اب دیکھو, آپ نے ایئرپورٹ پہ میں نے بتایا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو اب آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے. اب آپ جا رہے ہیں اگر مشرق کی طرف, ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, آسٹریلیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ان ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. ایسٹ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر ایسٹ کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کوئی تھائی لینڈ میں ادھر کی فلائٹ بک کرا لے. تو جب آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے نا, تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی. آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ موجیں. کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور آپ جا کس کی طرف کو رہے ہیں؟ سورج کی طرف. تو ٹھک ٹھک کر کے نمازیں بھی آئیں گی اور سورج بھی بہت جلدی غروب ہو جائے گا. تو آپ کا روزہ بڑے مزے سے گزر جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گئی ہے, کسی کی کوئی قرضہ ورزہ لیا ہوا تھا آپ نے, کسی نے کوئی دے نہیں رہا, آپ اس نے شاید رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ آپ کے لیے مانگ لیا اللہ سے, تو پھر آپ کی فلائٹ ہوگی مغرب کی طرف, ٹھیک ہے. جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سورج بھی وہیں جا رہا ہے, تو سورج غروب نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا. پھر اس میں آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے, لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. نمازوں کا ٹائم بھی بہت ملتا ہے, روزہ بھی لمبا, بعض دفعہ 20 گھنٹے کے, 22 گھنٹے کے, 23 گھنٹے کے, 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزہ آپ کو رکھنا بولو پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ توڑنے کی اجازت, ہاں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے اس میں, توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, گناہ بھی ہوگا, قضا بھی رکھنی پڑے گی, لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر ہے نا, تو کفارے کے لیے تو کوئی بھی ذرا سا شبہ بھی ہو کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. تو توڑنا جائز نہیں. ہاں 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا, بول لو نا کیا ہو گیا, جملہ کمپلیٹ کر لیں, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین تکلیف جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا, درد شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, چکر آنا شروع ہو گئے, یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو یہ بھی کیا ہے؟ بیماری ہے. پھر رہ کیا گیا؟ رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی, تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی.
تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بیمار ہونے کی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے, یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, بے ہوشی کا خطرہ ہے, اس طرح کے جو خطرات ہوں گے, بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں, بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر, تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا, نمک کھانا پڑتا ہے فوراً, یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں, یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے, تو بی پی لو ہوگا نا, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماری میں توڑ سکتا ہے, بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا, کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا. خوب سمجھ لو, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سحری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا, اوبے یار پانی تو پیا ہی نہیں, اوئے ہوئے ہوئے, ایسا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اب گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے, دیسی گھی سحری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے, تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا, ہو گیا. اب پیاس بہت لگے گی, سارا دن کیسے گزاروں گا, اف ٹینشن میں, او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی. ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا, آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے, کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول, استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں, گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں, کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے, اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں, لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بارڈر کی طرف, وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا 2 برگر فائبر والے نہیں ہوتے, جس میں فائبر چوکر یہ جو ہم بکریوں کو کھلاتے ہیں نا, ابے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے ہیں وہ والا آٹا, اور وہ بھی گول گول پیڑے 2-3, جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن, ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا, وہ میدے والا بن نہیں, عام بن, اور زیتون اور آملیٹ, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ میں. ہمیں چاہیے کھانا بھائی, ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول, وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں, عجیب سے, وہ یوں سمجھ بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں, ہپا کھا لو ہپا, وہ والے چاول. اب ہوا یہ کہ 1 دن آدمی کھائے, 2 دن کھائے, 3 دن کھائے, بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں, اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے, کیسے گزارا ہوگا. اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے, اس کو تو چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا, ہمیں بھی ایسے ہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 4 بجے وہی کھایا ان کا نا, وہ عجیب سا بالکل وہ فائبر ہی تھا بس, وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا. وہ 4 بجے کھایا, پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں, ہم نے کہا صبح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے. 4 بجے کا بندہ کھایا ہوا, صبح جب سحری ہمارے پاس آئی ہے, پہلا روزہ ترکی میں تھا, پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا, تو جب سحری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی 2-3 ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ. یہ زیتون ہے, یہ شہد لے لیں آپ, یہ پنیر لے لیں. بھائی کھانا دو ہے, اللہ کے بندو کیا چاہیے, حالت خراب ہو رہی ہے یار. پھر چلنا, سردی اتنی شدید, سردی میں تو ویسے بھوک لگتی ہے, پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا. تو میری تو حالت یہ تھی, وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے. میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روؤں میں. تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر, ابھی حرم شریف جا رہے ہیں, مدینہ منورہ, وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے. لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا, تو وہ میں نے پھر حرم میں 3-4 دن گزارے. وہ وہاں سے مجھے نا افطاری اور سحری کی تصویریں بنا کے بھیجتے رہے, مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے, سحری میں یہ. بڑی ہمت ان ساتھیوں کی, ابھی بھی وہیں پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا, صحت کا بے شک بیڑا غرق کریں, لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے. نوالا پیٹ میں گرتا ہے, میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے, کچھ نوالا پیٹ میں گرے, ٹھا کر کے آواز آئے. یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں, چوکر فائبر منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ شہد گرے گا پیٹ میں کیا پتا چلے گا. شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے نا, صحت کی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے, یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ, اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے, لیکن وہ پیٹ میں نوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا, کہاں سے کہاں. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا, اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کی سحری نہیں ہے اور رات شام 4 بجے کھانا کھایا ہوا ہے, تو ہم روزہ چھوڑ دیں. سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی, اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سحری کیا مل رہی ہے, ہماری مرضی کی نہیں مل رہی. تو آپ کی سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے,
آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف دو لوگوں کو دی ہے, ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو. یہ اہم مسئلہ تھا, موضوع سے ہٹ کے تھا, لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا, آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو, پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے جو مرضی ہو. فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ورنہ آخرت میں طبیعت سے پھینٹی لگے گی. اللہ کے دین میں یاد رکھو لچک نہیں ہے, آسانی بہت ہے, لچک نہیں ہے. جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے, اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. یہ بہت, دیکھو اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو, تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں. خوب سمجھ لیں, یہ جو آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے, اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے, تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں, اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. کئی واقعات پڑھے, میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں اس کو, کہیں بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تم نے گناہ نہیں چھوڑا, ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو, تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو, ہمیں ڈر ہے, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے. تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے؟ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب. وہ کہہ رہے توبہ استغفار کرو, چھوڑو اس جرم کو, عذاب آئے گا. قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بہت پاک دامن ہو, آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا, اللہ کیا ہے, بہت غفور اور رحیم ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو. دیکھو یہ رمضان ہے نا, اس میں پکا عزم کرو. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں, روزہ ہمیں کیوں دیا گیا, تراویح کیوں دی گئی ہے, تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو, ورنہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, عذاب آئے گا. اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا, وہ کہے گا بھائی اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا, تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا, تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے, میں جانوں, اللہ جانے, تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے, بہت ڈینجرس جملہ ہے, ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں, کن لوگوں کے لیے کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب اس کو خیال ہو گیا, کیا ہوا بولے نا, میں نے غلط کیا, مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. بھائی یہ تو اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ. یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں, اللہ تو غفور رحیم ہے, چلو یار چلتا ہے, ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں, ابھی تو جوان ہے, جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے. کھانے کے لیے منہ میں دانت, ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا, حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں, تو توبہ کر لیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ. پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں. زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے بتاؤ؟ شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی. رکھنے کا, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی. ماں باپ کی نافرمانی, ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا, ان کے سامنے اف نہ کرنا, یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرما برداری والا راستہ ہے. عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے, آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے, میں کیوں مانوں, میری اپنی لائف, آپ کی اپنی لائف, یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, میں آپ کے ماتحت ہوں, میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں,